السلام علیکم ناظرین، 15 اگست دوپہر کا ٹائم ہے۔ اس وقت کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دریائے چناب کی جو صورتحال ہے یہ مزید بگڑتی آ رہی ہے۔ کل رات کو جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے جموں کشمیر کے علاقے پر شدید بارشیں ہیں آج رات، اور دریائے چناب آنے والے 2 سے 3 روز انتہائی اہم ہے۔ یہاں پر جو 1 لاکھ سے زیادہ کیوسی کا جو ریلا ہے وہ 10 بجے سے داخل ہونا شروع ہوا۔ 15 اگست 2024 کا دن ہے آج، اور جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے پانی کی جو آمد ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تقریباً کافی سالوں بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر تمام سپیل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ دریائے چناب کے ہیڈ مرالہ کے مقام پر جتنے گیٹ تھے سارے کھول دیے گئے ہیں۔ پورے تو نہیں کھولے، لیکن کافی زیادہ جو ہے وہ گیٹ آدھے سے زیادہ کھول دیے گئے ہیں، کیونکہ پیچھے سے پانی کی آمد اتنی زیادہ ہونے جا رہی ہے کہ اس پانی کو یہاں پر زیادہ دیر کے لیے روکا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جموں کشمیر کے علاقوں پر، اس کے علاوہ سکردو، بشام جہاں سے یہ دریائے چناب گزرتا ہے، ان علاقوں پر شدید بارش ہوئی ہے رات کو، اور یہی صورتحال آنے والے 3 سے 4 روز جاری رہے گی، جس کی وجہ سے بھارت کی طرف سے بھی اس میں بڑا ریلا جو ہے وہ چھوڑے جانے کا امکان ہے۔ ایف ایف ڈی کی جو رپورٹ ہے وہ شام کو 5 بجے آنی ہے۔ جیسے ہی وہ رپورٹ آتی ہے میں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے چناب جو سا ہے یہ ہیڈ مرالہ کے مقام پر اس وقت پانی 1 لاکھ سے زیادہ گزر رہا ہے۔ اب یہ پانی ہیڈ خانگی کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پانی کی جو رفتار ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو پچھلا ریلا گزرا ہے اس کے زیر اثر بہت سے جو علاقے ہیں دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر جو واقع ہیں علاقے، ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا تھا۔ جیسے ہی یہ پانی وہاں پر داخل ہوگا تو پھر پانی رکے گا نہیں، پانی مزید آگے جو گاؤں ہیں ان کو جو ہے وہ ملیا میٹ کرے گا۔ آپ لوگوں سے بار بار یہی گزارش کی جاتی ہے، پہلے بھی میں کرتا رہتا ہوں، کہ جو سیلاب کی سیزن ہوتا ہے اس میں جو دریائے چناب کے خاص طور پر اور سندھ پہ اور دریائے ستلج کے بیلٹ کے اوپر جو لوگ ہیں یہ زمینیں کاشتکاری نہ کیا کریں، اور کیونکہ آپ کا جو مالی نقصان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا جو جانی نقصان ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب دریائے چناب کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاتا چلوں۔ یہ پانی اب ہیڈ خانگی کی طرف جائے گا، اس کے بعد ہیڈ قادر آباد، منڈی بہاؤدین کے جو دریائے چناب کے بیلٹ کے علاقے ہیں ان کو خطرہ ہے۔ جھنگ چنیوڑ تک جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سیلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ تاہم آج رات تک انتہائی اہم ہے دریائے چناب، کیونکہ جو ہے وہ بھارت میں انہی علاقوں پر جہاں سے دریائے چناب گزرتا ہے شدید بارشیں ہو رہی ہیں، اور دریائے چناب کے اوپر جو ہے انڈیا نے بے تحاشا ڈیم بنائے ہوئے ہیں جو کہ تقریباً فل ہو چکے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں پہ وہاں پر شدید بارشیں ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے چناب کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں۔ دریائے چناب جو ہے وہ جموں کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، اور یہ دریا سیالکوٹ سے گزرتے ہوئے منڈی بہاؤدین کے پاس سے گزرتا ہے۔ جن جن شہروں کے میں آپ کو نام لے رہا ہوں، اس کے جو دیہات کے علاقے ہیں جو کہ دریائے چناب کے بیلٹ کے اوپر ہیں، ان کو شدید خطرہ ہے 18 اگست تک۔ اس کے بعد اس کے ایک طرف گجرانوالہ اور دوسری طرف ضلع سرگودا آتا ہے۔ گجرانوالہ سے آگے فیصل آباد آتا ہے، مطلب کہ یہ جتنے شہر میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے جو دیہاتوں کے علاقے ہیں وہ مراد ہیں۔ اس سے آگے اس کے بعد جھنگ، صدر احمد پور، سیال، جام پور سے گزرتے ہوئے یہ دریائے ستلج میں گرتا ہے جا کر۔ یہاں تک دریائے ستلج میں یہ دریا گرتا ہے ہیڈ مرالہ سے لے کر، ان علاقوں کو جو ہے وہ شدید خطرہ ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے بار بار آپ کو اپڈیٹ دیا تھا دریائے سندھ کے حوالے سے کہ دریائے سندھ کی جو صورتحال ہے وہ نارمل نہیں ہے، رہے گی آنے والے دنوں پر۔ تو آپ نے دیکھا کوہ سنمان کے علاقوں پر شدید سیلابی صورتحال ہے اس وقت بھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ آگے ہیڈ گڈو یا ہیڈ کوٹلی کی طرف چلے جائیں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ پانی داخل ہوا ہے، اور یہاں پر بھی جو سیلابی صورتحال ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ ابھی تک تربیلا کا جو لیول ہے وہ بھی فل ہونے کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی بارشیں بتائی گئی ہیں آنے والے دنوں پر۔ فی الحال یہاں سے پانی کا جو اخراج ہے وہ کم کیا جا رہا ہے۔ کالا باغ پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ نارمل ہے، چشمہ پر صورتحال نارمل ہے، لیکن تونسا، گڈو، سکھر اور کوٹلی یہ تمام تر ہے جو کہ سیلاب کی نظر ہوئے ہیں، سیلابی صورتحال ہے۔ یہاں پر ان علاقوں پر سیلاب کا جو پانی ہے اس نے تباہی پھیری ہے۔
سکھر اور گڈو کے درمیان کا جو علاقہ ہے یہاں پر تقریباً 150 سے زیادہ جو دیہات ہیں وہ زیر آب آئے ہیں۔ پاک فوج کی طرف سے جو ریسکیو آپریشن ہے وہ بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر جو ہے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، کیونکہ پانی بہت زیادہ بستیوں میں داخل ہوا ہے۔ یہاں پر 034 بند ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی تیار فصلیں جو سی ہے وہ تباہ ہوئی ہیں، اور جو لوگوں کے گھر اور سامان کا بہت زیادہ یہاں پر نقصان ہوا ہے۔ تاہم آنے والے دنوں پر تمام تر یہ جو علاقے ہیں، کیونکہ آنے والے کچھ گھنٹوں بعد تربیلا سے دوبارہ پانی چھوڑا جا سکتا ہے، کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ان علاقوں پر۔ دوبارہ کالا باغ، چشمہ، تونسا، گڈو، سکھر، کوٹلی، یہ تمام تر علاقوں کو آنے والے جو 3 سے 4 روز ہے شدید خطرہ ہے۔ ان علاقوں پر سیلابی صورتحال دوبارہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم جو ستلج کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ستلج پہ جو ہے یہاں پر بھی جو گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی جو آمد ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضلع ہوشیارپور اور دریائے بیاس کے ارد گرد کے علاقوں پر پچھلے 2 سے 3 روز شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر بھی جو سیلابی صورتحال ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ تاہم جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ نئی سے نئی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کو ملتی